من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 1 کا جو مات ہشتم اور نحم کا، وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح اور دو قومی نظریہ۔ اس سے پہلے آپ کے بک میں جو ٹاپک ہے وہ ہے سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ، اور دوسرا جو ہے وہ ہے علامہ محمد اقبال اور دو قومی نظریہ۔ تو سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ کے بارے میں ہمارا لیکچر موجود ہے یوٹیوب پر، آپ پہ وہ دیکھ لیں۔ یہاں پر سب سے پہلے بیٹا دو قومی نظریے کو سمجھنا ہے، ٹو نیشن تھیوری کے ٹو نیشن تھیوری اصل میں ہے کیا چیز۔ تو دو قومی نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ اقوام ہیں۔ کیوں الگ اقوام ہیں؟ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے مذہب، تہذیب، ثقافت، رسم و رواج، طرز زندگی، وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اب ان دونوں اقوام کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا یا ایک بن کر رہنا ناممکن ہے۔ ہم آتے ہیں اب جو مین ٹاپک کی طرف۔ قائد اعظم کا ابتدائی موقف کیا تھا دو قومی نظریے کے بارے میں؟ تو جس طرح اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ سر سید احمد خان جو کہ پائنیئر ہے ٹو نیشن تھیوری کا، سب سے پہلے اس نے بات کی دو قومی نظریے کی۔ تو اس نے بھی علامہ اقبال اور قائد اعظم یہ تینوں جو تھے پہلے دو قومی نظریے کے حامی نہیں تھے، بلکہ متحدہ ہندوستانی قومیت کے حامی تھے۔ لیکن کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ ہندو اور مسلم جو ہیں وہ بالکل الگ اقوام ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو قائد اعظم کا ابتدائی موقف یہی تھا، کیونکہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ قائد اعظم 1916 کا لکھنؤ پیکٹ جو ہے وہ کیا تھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کو قائد اعظم نے متحد کیا، کانگریس اور مسلم لیگ، اور ان دونوں کے اختلافات وہی تھے کہ کانگریس جو تھا وہ متحدہ ہندوستان کی بات کرتا تھا اور مسلم لیگ ہمیشہ تقسیم ہندوستان کی یا پاکستان کی بات کرتا تھا۔ تو اس کو متحد کیا، اس لیے قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا گیا۔ پھر قائد اعظم کے جو نظریات ہیں اس میں جو تبدیلی آئی ہے آہستہ آہستہ، تو جس طرح میں نے کہا کہ کچھ واقعات ایسے ہوئے قائد اعظم کے نظریات میں تبدیلی۔ اس میں سب سے پہلی جو تھی وہ تھی نہرو رپورٹ 1928 تو مسلمانوں کے حقوق اس میں نظر انداز ہوئے، یعنی اس کے حقوق کے بارے میں کوئی بات نہیں تھی۔ کانگریس نے ایک آئین بنایا، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے الگ انتخابات، یعنی سپریٹ الیکٹوریٹ جسے کہا جاتا ہے، جداگانہ طرز انتخاب، یہ حق دیا جائے مسلمانوں کو۔ اب کانگریس نے جواب دیا کہ ہم سب ہندوستانی ہیں، ہندوستان میں الگ قوم ہے ہی نہیں، تو ہم الگ حقوق کیسے دیں مسلمانوں کو؟ تو مسلمانوں کے لیے الگ انتخابات کی بات کی قائد اعظم نے۔ کانگریس کا جواب تھا کہ سب ہندوستانی ہی، کوئی الگ حقوق نہیں ہوں گے۔ قائد اعظم کا رد عمل یہ ہوا کہ اب یہ راستے جدا ہوئے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ قائد اعظم کے نظریات میں تبدیلی آہستہ آہستہ آئی۔ پھر کانگریسی وزارتیں جو تھی، 1937 میں انتخابات ہوئے اور کانگریس جو تھا وہ 8 صوبوں میں اس کی حکومت بن گئی۔ تو مسلمانوں پر ان 2 سالوں میں بہت سے یعنی ظلم کیے کانگریس نے، ہندوؤں نے۔ اسکول میں گانا جو تھا وہ لازمی قرار دیا گیا۔ اب یہ وہ مظالم جو تھے، وندے ماترم، یہ گانا لازمی قرار دیا گیا۔ اردو کی جگہ ہندی نافذ ہو گئی۔ گائے کو ذبح کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ مسجدوں کے سامنے ناچ گانا شروع کیا گیا۔ تو قائد اعظم نے پھر یہ کہا، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہندو راج میں مسلمانوں کی مذہبی ثقافتی زندگی
محفوظ نہیں رہی۔ اب گاندھی کا کیا بیان ہوا؟ کانگریس اب یہ دعویٰ کر رہے تھے، ہندو جو تھے یہی دعویٰ کر رہے تھے، بلکہ کانگریس یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ پورے ہندوستان کی جو نمائندہ جماعت جو ہے پورے ہندوستان کی، صرف مسلمانوں کی نہیں، ہندوؤں کی، مسلمانوں کی، سکھوں کی، جہاں پر جتنے بھی لوگ وہاں پر رہتے ہیں، جتنی بھی اقوام رہتی ہیں، ان سب کی نمائندہ جماعت جو ہے وہ یہ صرف دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ کون سی ہے؟ کانگریس۔ تو مسلم لیگ کی، اس نے کہا کہ مسلم لیگ کی کوئی حیثیت نہیں۔ قائد اعظم سمجھ گئے کہ انگریز کے جانے کے بعد، اگر کیونکہ انگریز یہاں پر تھے تو مسلمان اور ہندو سب اس کے غلام تھے، لیکن خدشہ یہی تھا کہ جب بھی انگریز یہاں سے چلے جائیں گے تو مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں کے دائمی یا ہمیشہ کے لیے غلام بن کر رہ جائیں گے۔ تو یہ بات قائد اعظم کے سمجھ میں آئی۔ قائد اعظم ہندو مسلم جو ہے، اس نے قائد اعظم نے کیا کہا کہ ہندو مسلم جو ہے ایک ہی کمرے میں دو مختلف کرسیاں اگر آپ نے رکھی ہیں تو ہندو اور مسلمان اصل میں ایسے ہیں۔ ہندو اور مسلمان میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہندو جو ہے وہ بت پرست ہے، مسلمان الحمدللہ توحید پر یقین رکھتے ہیں، ایک اللہ پر۔ وہاں پر ذات پات کا نظام ہے، نچلی ذات کے، لیکن مسلمان الحمدللہ اس میں مساوات ہے۔ اگر برتری ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، اللہ سے ڈر کی بنیاد پر ہے، پرہیزگاری پر۔ اور رامائن، گیتا، یہ اس کے مقدس جو کتابیں وغیرہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے وہ قرآن و حدیث ہے۔ اچھا جی، اس کی جو مختلف تہواریں ہیں، دیوالی ہے، ہولی ہے، ہماری تہواریں جو ہے وہ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ جو ہے یہ ہے۔ اب وہاں پر وہ مردے جلاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ مردے دفناتے ہیں، تو یہ بہت بڑا فرق ہے ہم میں، تو اس وجہ سے ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ قائد کا جو مشہور جملہ جو ہے وہ ہم کہیں گے دو قومیت کے بارے میں، ہندو اور مسلمان دو الگ تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ہیرو الگ ہیں۔ اب کرنل شیر خان شہید جو ہے وہ ہمارا ہیرو ہے، لیکن ان کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ تو کس طرح اس قسم کے اقوام اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ تو ان کے رسم و رواج الگ، ان کو ایک قوم کے نام پر زبردستی باندھنا ایسا ہے جیسے شیر اور بکری کو ایک پنجرے میں بند کرنا ہے۔ 1940 کی قرارداد لاہور میں قائد اعظم نے یہ ایک عملی قدم تھا۔ 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم نے کہا مسلمان ایک قوم ہیں، ہماری اپنی مملکت ہونی چاہیے جہاں ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس دن پاکستان کا لفظ، اب یہاں پر جو ہے یعنی قرارداد لاہور میں پاکستان کا لفظ استعمال تو نہیں ہوا، لیکن الگ وطن کا مطالبہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ 1945-46 کے انتخابات یہ سب سے ایک اہم انتخابات ہے، جو کہ آخری انتخابات آپ اسے کہہ سکتے ہیں متحدہ ہندوستان۔ 1945-46 کے انتخابات سے پہلے جو تھا، قائد اعظم یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کے واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اب یہ دعویٰ کرنا جو ہے اس کو ثابت بھی کرنا ہے، تو ثابت کس طرح کرنا ہے؟ انتخابات کرائے گئے 1945-46 میں۔ قائد اعظم نے ایک جو نعرہ جو تھا وہ کیا تھا کہ مسلم لیگ کو ووٹ دو تو پاکستان بنے گا، مسلم لیگ کو ووٹ دو تو پاکستان بنے گا۔ نتیجہ یہاں پر کیا ہوا؟ کیونکہ 1937 کے جو انتخابات ہوئے مسلم لیگ پوری طرح جو تھی وہ ناکام ہو گئی تھی، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی مسلم لیگ کی، قائد اعظم کی، مسلمانوں کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مرکزی اسمبلی میں 100% سیٹیں جو تھی وہ مسلم لیگ نے جیت لی، اور اسی طرح صوبائی اسمبلی میں بھی 90% تقریباً 90%
سیٹیں انہوں نے کی تو یہ ثبوت مل گیا کہ 2 قومیت یا کیا چیز ہے، یہاں پر ثبوت بالکل مل گیا اس انتخابات کے بعد کہ مسلمان جو ہے وہ ایک الگ وطن چاہتے تھے. کہ کیوں ووٹ دیا تھا؟ کہ مسلم لیگ کو ووٹ دو تو پاکستان بنے گا، اس وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیا تھا. ہم آتے ہیں نتیجے کی طرف. سر سید احمد خان جو تھا اس نے پہلا بیج بویا تھا، کیونکہ ہی واز دا پائنیئر آف ٹو نیشن تھیوری. 1867 میں 1867 کے بعد جو ہندو تنازع کے بعد اس نے یہ بات کہی، کیونکہ پہلے وہ بھی جو تھے وہ متحدہ ہندوستان کے حامی تھے. اقبال نے پودا بنایا، پودے کو پانی دیا، کھاد وغیرہ فرٹیلائزرز دیے، جذبہ پیدا کیا لوگوں میں، تصور پیدا کی 1930 کے خطبہ خانہ آباد میں. اور قائد اعظم نے پھل جو تھا وہ توڑا اور آخرکار پاکستان جو تھا وہ 1947 میں ہمارے وجود میں آ گیا. تو بیٹا یہ ہمارا جو ٹاپک تھا قائد اعظم محمد علی جناح اور ندرے کے بارے میں تھا. اگر کچھ سوالات ہیں آپ کے تو بیٹا پھر آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.